الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر خالد اسرار اپنے چینل خالد اسرار کی افسانی دنیا کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے انسانی شعور کے بارے میں بات کی تھی۔ تو غور و فکر کے کئی طریقے ہیں، فلسفہ میں اس کے بہت سارے طریقے ہیں سوچنے کے، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سوچنے کا۔ تو اس میں سے جو سوچنے کا ایک طریقہ ہے، ہم اس کو عام زبان میں تضاد کہہ سکتے ہیں۔ تضاد یا متضاد اردو میں ہم کہتے ہیں، ہر کسی نے پڑھے ہوگا، بلکہ امتحان میں بھی آتے تھے۔ جس طرح اچھے کا جو متضاد ہوتا ہے برا ہوتا ہے، روشنی کا اندھیرا ہوتا ہے، بڑے کا چھوٹا ہوتا ہے، تیز کا ایستا ہوتا ہے۔ تو جو سب سے اہم بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ غور و فکر کریں تو وہ اپنے تضاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اندھیرا اگر نہ ہو تو روشنی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس طرح روشنی کا وجود اندھیرے کی مرہون منت ہے، اور اندھیرے کا جو وجود ہے وہ روشنی کی مرہون منت ہے۔ جس طرح لوگ اندھیرے کی تعریف کرتے ہیں کہ اندھیرا بذات خود کوئی چیز نہیں، اندھیرے کا مطلب ہے روشنی کی عدم موجودگی۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، جس طرح پازیٹیو کا تضاد نیگیٹیو ہوتا ہے، تو دنیا میں کوئی بھی چیز اگر پازیٹیو چارج دنیا میں ختم ہو جائے، نیگیٹیو چارج بھی اپنی بقا نہیں رہ سکتا۔ تو ہر چیز کا انحصار اپنے تضاد پہ ہوتا ہے۔ تو سوچنے کے لیے بھی تضاد کا طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ چیزوں کا تضاد کے ایک اور معنی میں بھی آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ اے اور بی میں ہم کہتے ہیں تضاد ہے، کسی بھی چیز کا تضاد ہے، مقدار کا، لینتھ کا، کسی چیز کا۔ اگر آپ مثال کر لیں اے کوئی لینتھ ہے اور بی کوئی لینتھ ہے، دونوں میں تضاد ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اے کی اگر آپ لینتھ بڑھائیں گے تو بی کی کم ہو جائے گی، یا اگر اے کی آپ لینتھ کم کریں گے تو بی کی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کو ہم تضاد کہتے ہیں۔ یہ ایک سمپل مثال ہے۔ تو چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی فلسفہ میں تضاد کا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ لیکن ہمارے جو موجودہ دور ہے، اس میں لوگوں کو ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے، کسی چیز کی صرف اچھائی بتائی جاتی ہے۔ اس کی یعنی وہ انسان اس طرح سوچتا ہے، اس کا کوئی لیڈر ہے، کوئی چیز ہے، تو اس میں صرف اچھائی اس کو پڑھائی جائے گی، برائی کے بارے میں اس کو بتایا نہیں جائے گا۔ تو وہ انسان کی سوچ یک طرفہ ہوتی ہے۔ اس طرح کی سوچ پہ آپ کوئی بھی نظریہ قائم کریں گے، اس کی بنیادیں انتہائی کمزور ہوگی، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز اپنے تضاد کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ خوبصورت سے خوبصورت تصویر دیکھ لیں، اس کے اندر اس کا تضاد بدصورتی ضرور موجود ہوگی۔ اگر آپ تصویر کی ہلکی سی بھی تہ ہٹائیں گے تو نیچے آپ کو بے ہنگم اور بدصورتی نظر آئے گی۔ خوبصورت سے خوبصورت دیوار مکان ہے، جس کو سیمنٹ کی خوبصورت تہ اور اوپر رنگ نے اس کے نیچے والی بدصورتی کو چھپایا ہوا ہے، لیکن آپ تھوڑی سی بھی سیمنٹ کی تہ وہ ہٹائیں گے تو آپ کو نیچے سے بدصورتی خود بخود نظر آ جائے گی۔ بے ہنگم قسم کی اینٹیں، کسی جگہ سوراخ بڑا ہے، کسی جگہ چھوٹا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ تضاد ہر جگہ۔ تو سوچنے کے لیے بھی تضاد کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو روزمرہ کی سوچ بچار ہے، لاشعوری طور پر اس کا انحصار بھی تضاد پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز چھوٹی ہے، تو آپ کے ذہن میں ضرور کسی بڑی چیز یعنی اس کے تضاد کے بارے میں ضرور موجود ہوتا ہے۔ آپ فرض کریں کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا قد چھوٹا ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک ریفرنس، کسی اس سے بڑے قد والے کا ریفرنس ضرور ہوتا ہے۔ یعنی آپ چیزوں کو لاشعوری طور پہ جب بھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تضاد۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بہت اچھا ہے، آپ کے لاشعور میں ایک برے شخص کا ضرور کنسیپٹ موجود ہوتا ہے، جس سے آپ اس کو کمپیئر کر کے اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لاشعوری طور پہ آپ جب بھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تضاد موجود ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کی سوچ بچار کرنے کا فلسفہ میں انقلابی طریقہ کار تضاد کا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کا تجزیہ کر رہے ہوں تو پہلے اس کو ساتھ تضاد کو ضرور ملائیں۔ روشنی کے بارے میں اگر آپ اس کی معلومات یا روشنی کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور اندھیرے کے بارے میں بھی پڑھیں، اندھیرے میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ جب تک آپ اس کے متضاد اندھیرے کے بارے میں یا اس کی خصوصیات کے بارے میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو روشنی کی خصوصیات کا بھی صحیح طور پہ علم نہیں ہوگا۔ اس طرح اسی تضاد کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں سائنس میں اضافی اور مطلق کی دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس حساب سے میں یہ بھی بتا، جس طرح بھی میں نے استعمال کیا ہے کہ قد، ہم فرض کریں قد لے لیں کہ فلاں کا قد چھوٹا ہے، فلاں کا بڑا ہے، یعنی چھوٹا اور بڑا آپس میں تضاد ہوتے ہیں۔
تو اضافی اور مطلق کیا چیزیں ہوتے ہیں؟ مطلق وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کسی بھی فریم آف ریفرنس میں تبدیل نہیں ہوتی. اس کی مقدار فرض کریں کوئی چیز ہے، اس کی مقدار اگر زمین پہ بھی 100 ہے، چاند پہ بھی 100 ہوگی، مریخ پہ بھی 100 ہوگی. کسی چیز کی مقدار اگر زمین کے فریم آف ریفرنس میں فرق کریں 100 ہے، چاند پہ اس کی 50 ہو جائے گی، اسی چیز کی مریخ پہ مقدار، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ اضافی ہے، اور جس چیز کی مقدار ہر فریم آف ریفرنس میں ایک رہی ہے وہ مطلق ہے. جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اضافی اور مطلق کی کیا ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں حرکت اور سکون ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن حرکت بھی اضافی ہے اور سکون بھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہم متضادات یا تضادات کا مطالعہ کرتے ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے یا مطلق نہیں ہوتے، وہ بھی اضافی ہوتے ہیں. جس طرح میں نے حرکت اور سکون کی مثال دی ہے. اگر آپ دیکھیں زمین پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ ساکن بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ، وہ زمین پر جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے حساب سے وہ ساکن ہے، اپنی جگہ بھی بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اسے دوسرے فریم آف ریفرنس چاند کی سرفس سے کھڑا ہو کے دیکھے گا تو وہ شخص اسے حرکت میں نظر آئے گا، کیونکہ زمین مسلسل سورج کے گرد حرکت کرے اور اپنے مدار کے گرد. اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کا میں جو حالت سکون ہے وہ نظر آ رہی ہے، وہ مطلق نہیں ہے، اضافی ہے. کیونکہ زمین کے فریم آف ریفرنس میں تو وہ ساکن ہے، لیکن چاند کے فریم آف ریفرنس میں وہ متحرک ہے. اس طرح ہر آپ جتنے بھی متضاد ہیں وہ اضافی ہوتے ہیں، مطلق نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں کہ اسلم کا قد ارشد سے بڑا ہے، یعنی اسلم کا قد بڑا ہے، لیکن اسی اسلم کا قد اگر میں ارشد کے بجائے کوئی اور فرض کرو کہ اکرم کوئی نام کا بندہ ہے جس کا قد اسلم سے بھی بڑا ہے، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ اسلم کا قد اکرم سے چھوٹا ہے. یعنی جو اسلم پہلے کمپیریزن میں بڑا تھا وہ اگلے کمپیریزن میں چھوٹا ہوگا. اس کا مطلب ہے بڑے اور چھوٹے کے کنسیپٹ بھی اضافی ہیں، مطلق نہیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ تضادات کے ذریعے سوچنا کیسے ہوتا ہے اس کو اگلے جو ویڈیو ہوگی اس میں ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ تضاد کے ذریعے چیزوں کو کیسے سوچتے ہیں، پھر اس کا کیسے حل نکالتے ہیں. بہت شکریہ.